الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو آیات الاحکام پر پچھلے درس میں یہ تھی کہ سب سے پہلی کتاب جو آیات الاحکام پر لکھی گئی ہے وہ کتاب محمد ابن صاحب کلبی ہے کہ جو 146 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور 5ویں اور 6 امام کے صحابی تھے۔ ان کی کتاب تو اب تک موجود نہیں رہی، مگر جب موجود تھی تو ان کی کتاب سے ہمارے بعض بزرگوں نے استفادہ کیا اور وہ بیانات بعد کی تفسیروں میں آئے ہیں۔ ان جملہ ان کے میں سید ابن طاووس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سعد السعود سے 2-3 حدیث نقل کی کہ جو انہوں نے ابن عباس سے، محمد بن صاحب کلبی نے ابن عباس سے روایات نقل کی اور آیات کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ انہی بیانات میں سے ہم 2-3 کو ذکر کر چکے ہیں اور یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ پہلے جو ان کے بیانات میں آیات الاحکام میں وہ بیان کر دیے جائیں۔ تو 2-3 بیان ہو چکے، آج بھی 2-3 بیان کریں گے کہ جناب محمد ابن صاحب کلبی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ کفار قریش حضرت رسول خدا کے تبلیغی عمل سے بہت زیادہ ناراض تھے، کیونکہ پیغمبر اسلام کے بتوں کو برقرار کرتے تھے، ان کی صفاحت اور بیوقوفی کا اعلان کرتے تھے کہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے بت تراشتے ہو اور اسی کو خدا مانتے ہو۔ کبھی حلوہ کبھی اور کھانے کی چیز سے وہ خدا بناتے تھے اور پھر جب بھوک لگتی تھی اسی کو اپنے خدا کو ہی کھا جاتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے جب ان کی مذمت شروع کی تو انہیں بہت چڑ ہوئی، بہت غصہ آیا۔ ایک تو ان کی شان و شوکت کا مسئلہ تھا، وہ اپنے آپ کو امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، عقبہ بن معیط اور ابو جہل، یہ سب کے سب جو بہت پرسدھ تھے، ہندی زبان میں بہت مشہور تھے، جبار اور جو انسا شمار ہوتے تھے، ان کو زیادہ کھلراتے تھے۔ ایک نوجوان، ان کی نظر میں نوجوان ہی، کیونکہ انہوں نے غلام کا لفظ استعمال کیا، جبکہ رسول خدا 40 سال کے تھے جب آپ نے تبلیغ رسالت شروع کی، تو ان لوگوں نے لفظ غلام حضرت ابو طالب سے بھی خطاب کر کے تمہارا غلام، تمہارا بھتیجا تو کہا ہی ہے تمہارا غلام، کہ تمہارا غلام ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو سب کہا کبارن، ہمارے بڑوں کی صفاحت کرتا ہے، پاگل اور دیوانہ ہمیں کہتا ہے، اور ہمارے خوابوں کی تعبیر کو غلط قرار دیتا ہے، اور ہمارے بتوں یعنی ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس طرح کی جب باتیں پیغمبر اسلام نے شروع کی تو ان لوگوں کو بہت برا لگا۔ ایک تو حضرت ابو طالب کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن اندر اندر وہ بہت جلتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی کسر شان ہو رہی تھی، ان کی عزت اور آبرو جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں پیغمبر کی طرف سے بغض و حسد بہت زیادہ تھا۔ میٹنگ صرف شب ہجرت نہیں، اس سے پہلے بھی بہت میٹنگ وہ کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے کمانڈر، گنڈے، جو بھی آپ نے جباروں نے طے کیا کہ کچھ کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، یہ جو اوصاف اپنے ذکر کر رہے ہیں کہ میں نبی مرسل ہوں، نبی بھی ہوں، رسول ہوں، اور ان کے اوصاف اور جو آیتیں نازل ہوتی، ان سب کو ہم چلتے ہیں نصارہ سے اور یہود سے پتہ کرتے ہیں کہ آیا ان کی کتابوں میں بھی محمد کا تذکرہ ہے یا نہیں۔ جو اوصاف ان کے
اندر پائے جاتے ہیں جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ سب ان کی کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں. تو مکہ سے باہر نکلے, آس پاس کے علاقوں میں جو کرسچن لوگ تھے ان کے یہاں گئے, اوصاف پیغمبر کو, ان کی شکل و شمائل کو ذکر کیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ جو صفتیں آپ ذکر کر رہے ہیں دور دراز علاقوں میں بھی جہاں پہ بھی کرسچن لوگ بسے ہوئے تو وہاں گئے کہ جو اوصاف آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو وہی اوصاف ہے جو ہماری کتابوں میں موجود ہے. بہرحال پھر بھی کفار قریش کے بڑے بڑے لوگ مطمئن نہیں ہوئے. ان لوگوں نے دوسرا پلان بنایا کہ کچھ لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں مدینہ. تب پیغمبر اسلام ہجرت نہیں کر چکے تھے, مدینہ ہی کی زندگی, مکہ ہی کی زندگی کی بات ہے. ہم اپنے بڑے لوگوں کو, بزرگوں کو بھیجتے ہیں مدینہ. مدینہ کے اطراف میں پہلے یثرب کہلاتا تھا, وہاں یہودی لوگ بہت بسے ہوئے تھے اطراف میں خاص طور سے. یثرب ہم بھیجتے ہیں, مدینہ بھیجتے ہیں. وہاں جو بڑے بڑے احبار اور رہبان ہیں خاص طور سے یہودیوں کے بڑے لکھے لوگ ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا یہ جو صفات کا شخص ہمارے درمیان نبوت و رسالت کا صاحب کتاب بنی کر صاحب شریعت بنی کر دعویٰ کرتا ہے, آیا تمہارے یہاں اس کا تذکرہ ہے یا نہیں, تحقیق کرنے کے لیے بھیجا گیا. عقبہ بن معیط, وہی ولید کا باپ, ولید مشہور ہے نا, ولید منافق, تو اس کا باپ, اور اس طرح کے نضر بن حارث اور چند لوگ 5 لوگوں کا انتخاب ہوا کہ جائیں مدینہ. اتنا لمبا سفر 4-4.5 کلومیٹر, اس زمانے کا سفر برداشت کریں زحمت کے سفر کو, اور پھر مدینہ جا کے اطراف مدینہ میں پڑھے لکھے یہودی لوگ بسے ہوئے ہیں ان سے معلوم کریں کہ کیا یہ سچے نبی ہیں یا نہیں. بہرحال وہ لوگ پہنچے. یہ ابن صاحب کلبی اپنی اس تفسیر میں آیت المقام میں ذکر کرتے ہیں. پہنچے بڑے بڑے پادریوں کے پاس, یہودیوں کے پاس, ان کے علماء کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ نام یہ ہے ہمارے درمیان یتیم فقیر, یتیم بھی ہے فقیر بھی ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. نبی ہونے کا بھی دعویٰ ہے, رسول ہونے کا بھی دعویٰ ہے, اور یہ کہ وحی کا فرشتہ ان کے اوپر نازل ہوتا ہے, اور پھر پیغمبر اسلام کے شکل و شمائل بھی ذکر کیے اس جملے کے ساتھ کہ لیکن ان کے اوپر جو قرآن جو وحی جو الہام ہوتا ہے نحن نزعم ان مسیلمۃ الکذاب یعلم. وہاں کرسچن کے سامنے کچھ کہا تھا, یہاں یہودیوں کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اوپر کوئی فرشتہ وغیرہ نازل نہیں ہوتا, یہ باتیں بناتے ہیں اور مسلمہ کذاب سے ساز باز کیے ہوئے ہیں, اور وہ جو سکھاتا ہے وہی یہ بیان کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے وہاں کے علماء جو یہودیوں کے علماء تھے ان سے بیان کیا. ان لوگوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ تم نے جو اوصاف ذکر کیے ہیں, جتنی خوبیاں بیان کی ہیں, جو شکل و شمائل جو بیان کیے ہیں, اور جو وحی کا طریقہ بتایا ہے کہ پیغمبر کے اوپر جو وحی ہوتی تھی تو اصحاب بھی پیغمبر کو دیکھ نہیں سکتے تھے, اتنا نور ساتھ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی آپ چادر اوڑھ لیا کرتے ہیں. میرا جو اوصاف بیان کرنے کے انہوں نے بیان کیے, اور اس اوصاف بیان کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ جو آپ نے اوصاف بیان کیے آپ لوگوں نے, اس سے ہماری کتابوں میں سارے اوصاف پائے جاتے ہیں, یقیناً وہ برحق نبی ہیں, اور ہم بھی منتظر ہیں کہ وہ آئیں, ہم ان کے اوپر ایمان لائیں, لیکن بعد میں ایمان نہیں لائے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم کو یہ پتہ کرنا ہے, اگر ہماری بات سے مطمئن نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اوصاف بیان کیے ہو تم نے بیان کیے وہ سب ہماری کتابوں میں آخری نبی کے پائے جا رہے ہیں, ان کے اوپر وحی کا طریقہ اور کون سا فرشتہ ہے, ساری باتیں اتنا لمبا سفر کر کے جو تم بیان کر رہے ہو یہ ساری باتیں تو پائی جاتی ہیں کہ وہی نبی آخر ہے, آخر زمانے. لیکن اگر تم اور زیادہ مطمئن ہونا چاہتے ہو, ہماری کتابوں میں ذکر ہوئے اوصاف کے اوپر تم مطمئن نہیں ہو, تو ایک کام کرو, ان سے 3 سوال کرو, تینوں سوال کا جواب دیں چاہے جیسے, تو سمجھ لینا کہ وہ برحق نبی نہیں. 2 سوال کا جواب دیں, ایک کا سوال کا جواب نہ دیں, تو سمجھ لینا کہ وہ برحق نہیں.
یہودیوں نے عجیب سا نسخہ بتایا کیا کہ جاؤ ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو. اصحاب کہف علیہ السلام وہ کیا تھے، کیسے ایمان لائے، کیسے اس دنیا سے رخصت ہوئے، مر گئے یا زندگی ان کی برقرار ہے وغیرہ، ان کی تفصیلات پوچھنا اصحاب کہف کے. دوسرے جناب ذوالقرنین جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں اور بڑے نبی کے اور پوری دنیا کے اوپر اس زمانے میں جو مسکون دنیا تھی اس کے وہ سربراہ تھے، ان کے بارے میں سوال کرنا. اگر وہ جواب دے تو ہمارے پاس جو ان کے اوصاف ذوالقرنین علیہ السلام کے یا اصحاب کہف کے جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، ہم اس کی تدبیر کریں گے، بتا دیں گے کہ وہ صحیح نہیں. اور تیسرا سوال یہ کرنا کہ جس کا اگر انہوں نے جواب دیا تو سمجھ لینا کہ وہ برحق نبی نہیں ہے، اور اگر جواب نہ دیا تو سمجھ لینا کہ وہ برحق نبی ہے. یہ سوال کریں، جواب نہ ملے تو برحق نبی ہے، دو سوال کا جواب اگر نہ دیں تو برحق نبی نہیں ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کے بارے میں مجھ سے سوال کریں. اگر وہ روح کی حقیقت کا جواب دیں، بتائیں کہ روح ایسی ہے، روح یہ ہے، تفصیلات بیان کرنا شروع کر دیں، سمجھ لینا کہ وہ برحق نبی نہیں ہے، کیونکہ روح کی حقیقت سے سوائے خدا کے کوئی خدا نہیں. یہ پہنچے تو اولاً تو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ کرسچن لوگوں سے عیسائیوں سے سن چکے تھے پیغمبر کے اوصاف، اور پھر آ کر بھی اتنا لمبا سفر کر کے یہودیوں سے بھی دریافت کیا، اور انہوں نے صاف کہا کہ جتنے صفات تم نے بیان کی سب اس آخری نبی میں پائے جاتے ہیں، وہی برحق نبی ہے. انہوں نے صریحاً کہا کہ وہ برحق نبی ہے. لیکن اگر تم مطمئن نہیں ہو رہے تو ایک راستہ اور تمہیں بتا رہے ہیں تمہارے سامنے کا کہ جاؤ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، اگر نہ بتا سکے تو نبی نہیں. اور ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں پوچھو، نہ بتا سکے تو نبی نہیں. اور روح کے بارے میں پوچھو، اگر بتایا تو نبی نہیں. یہ لوگ پہنچے اور کتنا لمبا سفر واپس ہوئے، پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور آ کر کے یہ سوالات شروع کیے. پیغمبر اسلام نے جب پہلا سوال ہوا اصحاب کہف کے بارے میں پوری تفصیلات بیان کی ہے، اور جو ہمارا دیگر کتابوں میں وہ سارے دقیانوس کے واقعے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکے ہیں، مفصل طریقے سے پیغمبر سے ہم نے بیان کیے کہ وہ کیسے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. پھر ایک دن کربلا اپنے ایمان کو کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اللہ عز و جل اصحاب کہف کو اس زمانے کے میں اس زمانے محدود نہ کروں، بقیہ مومنین سے ڈبل اجر و ثواب دے گا. ہر عمل پہ جو کلم کلا مومنین ہے، ایک عمل پہ جتنا اجر و ثواب ہے ان کو اس عمل پہ ڈبل ثواب ملے گا. بالکل جیسے ہم آپ کے لیے بھی ایک راستہ ہے اصحاب کہف والا. کیا کون بتائے گا؟ متن عبارت مجھے یاد نہیں رہ گیا روایت کا، وہ یہ ہے کہ روز جمعہ جو بھی عمل کیا جائے اور دنوں میں اس کا اجر و ثواب ڈبل ہو جائے. ویسے ہی جیسے گناہ اور دنوں میں آپ سنیچر اتوار دوشنبہ جمعرات تک کریں گے جو اس کی سزا ہے وہ ہے، لیکن اگر جمعہ کے دن کریں گے تو ڈبل ہو جائے. اصحاب کہف کے لیے پوری زندگی، جب سے وہ مومن ہوئے تب سے لے کر کے پوری زندگی ان کے اجر و ثواب کو خدا و تعالی نے معصومین سے روایت موجود ہے ڈبل کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ تقیے میں تھے. اسی لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اجر و ثواب کے سلسلے نور ہیں، ولی خدا، وہ سب اپنی جگہ پر. اجر و ثواب کے لیے جو ذکر ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب کو خدا و تعالی سارے اصحاب پیغمبر جتنے بھی بڑے درجے کے رہے ہیں، اجر و ثواب ان کا جو کچھ ہے اس کا ڈبل اجر و ثواب جناب ابو طالب کو ملے گا، کیونکہ آپ نے پوری زندگی تقوی میں گزاری. اور یہی تشبیہ دی ہے، پانچویں امام نے یہی تشبیہ دی ہے کہ حضرت ابو طالب اصحاب کہف کے مانند ہے. انہوں نے تقیہ کیا، اللہ نے ڈبل اجر دیا. ابو طالب نے بھی تقیہ کیا، اللہ نے ڈبل اجر دیا. ہم آپ کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا روز جمعہ. جتنا آپ اور دنوں میں مطالعہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، جس سنتے ہیں،
یا احادیث پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، وہی اجر و ثواب دن ڈوبنے کے بعد جو جمعہ شروع ہوتا ہے شب جمعہ. اس لیے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں کربلا سویرے پہنچ گیا تو مغرب سے پہلے میں چلا جاتا ہوں مولا عباس علیہ السلام کی درگاہ، تاکہ مغرب ہو جائے، شب جمعہ آ جائے تو اس کا جو ثواب ڈبل ہو جائے. اس کا مطلب نہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام معاذ اللہ ہمارے نزدیک کا رکن نہیں، وہ اجر و ثواب جو ڈبل ہو جاتا ہے وہ جمعہ کے دن ہے، اول مغرب سے لے کر کے دن ڈوبنے تک جمعہ. تو اگر آپ اپنے اجر و ثواب کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں ہر کسی بھی عبادت کو، تو جمعہ کے دن ہو جائے. یہ مشکل کہاں سے شروع؟ ہاں، وہ لوگ آئے اور پیغمبر اسلام سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا. پیغمبر اسلام نے مفصل بیان کیا، اس طریقے سے بیان کیا کچھ تو ان کے کانوں میں بات پڑی ہوئی تھی کہ پیغمبر اسلام یعنی ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سن رکھا ہے، سب تطبیق ہو رہی تھی، مگر پیغمبر کی بات نہیں سنی. دوبارہ سوال جناب ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں. جناب ذوالقرنین کے لیے اختلاف پڑا تھا کہ وہ نبی تھے یا عبد صالح الہی تھے، حضرت خضر اور حضرت ذوالقرنین. بہرحال محققین علماء کا کہنا یہ کہ نہ ذوالقرنین علیہ السلام نبی تھے نہ خضر علیہ السلام نبی ہیں، بلکہ یہ دونوں عبد صالح الہی تھے. اللہ نے ان دونوں کو ان کے پاکیزگی کی بنیاد پر نوازا ہے، اسی طرح سے جناب لقمان علیہ السلام. تیسرا سوال یسألونک عن الروح. پیغمبر اسلام سے جیسے ہی روح کے بارے میں سوال ہوا ٹھہر گئے، کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور یہ آیت لے کر کے نازل ہوئی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. امر پروردگار ہے، پروردگار سے خلق ہوئی ہے، روح کی حقیقت ہے، لیکن میں رسول خدا بھی حقیقت روح سے واقف نہیں ہوں. یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر اسلام کو روح کی حقیقت سے، کیفیت سے، باقاعدہ سے آشکار طور پر اللہ میں نفی کر کے پھنسنا نہیں چاہ رہا ہوں. اس آیت کی روشنی میں پیغمبر کا اجمالی جواب کہ ہاں میں جانتا ہوں روح مخلوق ہے، اللہ کے امر سے خلق ہوئی ہے، اللہ کا امر ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ پیغمبر اسلام نے نہیں بیان کیا. اور اسی طریقے سے بعض چیزیں جو اللہ بات نے میں واپس لے رہا ہوں اپنی بات، روح کے بارے میں پیغمبر اسلام نے جواب نہیں دیا. یہ نہ جواب دینا پیغمبر اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. جیسے لا تخطہ بیمینک کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں، پیغمبر اسلام امی تھے، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جاہل تھے نہیں، ان پڑھ اور جاہل نہیں تھے. بہت سی باتیں کہی من جملہ اس کے لیے کہ نہیں لکھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، ایسا نہیں لکھ سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے. تو ایسے ہی جناب رسول خدا سے یہ کہا گیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. بس روح کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، حقیقت روح خدا جانے. تو پیغمبر اسلام نے دو چیزوں کا جواب دیا جو آپ کی حقانیت کی دلیل تھی توریت کی روشنی میں، اور ایک چیز کا جواب نہیں دیا جو آپ کی حقانیت کی دلیل تھی، اور وہ روح کے بارے میں. اس سوال اور جواب کے بعد مطمئن ہو جانا چاہیے تھا ان بدبختوں کو، مگر جناب سید ابن طاؤس نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد، خود اب وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں ان الحسد، دلائل کے باوجود بھی براہین تگڑے سے تگڑے استدلال آپ پیش کریے، اگر آدمی حسد پہ اتاولا ہو چکا ہے، جیسے ناسبی لوگ، جیسے دشمنان اہل بیت جن کا ضمیر نجیس ہے، پاک و پاکیزہ نہیں ہے، ان کے سامنے آپ دلیلیں پیش کریں، کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے جناب سید ابن طاؤس اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنی بات کہتے ہیں کہ جن کے دل میں حسد جگہ کر لیتا ہے نا، ان کے ایمان کو کھا جاتا ہے اگر ایماندار ہوں. یہ تو کفار قریش اور مشرکین تھے، ان کو اپنی بزرگی کا غرہ تھا، اور یہ 40 سال کے، ہم 80 70 75 سال کے، ہماری جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہے، سب ان کے موافق ہوتے چلے جا رہے ہیں، سب ان کے چاہنے والے، ہمارے غلام اور قریش بھی ان کے ہو گئے، ہمارے رشتے دار اور سب کے سب ان کے اوپر ایماندار. بالآخر اس حسد اور کینے کی بنیاد پر
جناب رسول خدا کی سارے صفات جاننے کے باوجود ایمان اور اسلام نہیں لائے. جناب سید ابن طاؤس نے عبارت ایک صدر میں لکھی ہے ان الحسدہ، اس کے بعد وہی کی دلائل و براہین سے ختم نہیں ہوتا. سم قاتل، حسد کیا ہے؟ زہر حلال. یہ کفار قریش سارے دلائل سننے کے باوجود پیغمبر اسلام کو اسلام میں ایمان نہیں. دوسری بات جو تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی پریشان کرے گی وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی اپنی بھڑاس نکالنا. ہمارے جیسے تو ہیں معصوم فرشتے سعادات و ملائکہ میں سے، لیکن اس کے باوجود ایک دن پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، کاش آپ نے مجھے دیکھا ہوتا کہ میں کیسے فرعون کو دریا نیل میں ڈبا رہا ہوں. یہ بات جناب جبریل نے پیغمبر اسلام سے بیان کی. میں یہ بات دیکھی ہوں. لو رأیتنی کے بعد کہتے ہیں وَأَنَا أَدُسُّهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں ان کو صرف پانی میں نہیں اندر گھسا کر کے جہاں مٹی تھی کیچڑ کا نیچے گارا تھا اس میں جو ہے فرعون کو دھسا رہا تھا. کس لیے؟ لشدت بغضی غضبی علیہ، کیونکہ میں اپنے غضب کی بھڑاس نکالا. شدت غضبی، بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ تھا فرعون کے اوپر، بہت زیادہ مجھے طیش اس کے اوپر آیا تھا. اور اس اپنی طیش کو اپنی بھڑاس کو نکالنے کے لیے صرف دریا میں غرق نہیں کیا، اندر لے جا کر کے کیچڑ میں وہ کیسے ہیں اس میں دھسا رہا تھا. تو جناب رسول خدا نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ آپ کو اتنا زیادہ غصہ کیوں آیا؟ اس سے پہلے شداد، اس سے پہلے قابل، بڑے بڑے مجرم گزرے ہیں، یہ بھی مجرم تھا. تب جناب جبریل نے کہا کیونکہ اس نے 40 سال کے فاصلے میں 2 مرتبہ اتنا بڑا دعویٰ کیا. اسے تو اپنے کو خدا کہتا ہی تھا. ایک اس وقت جب 40 سال پہلے بنی اسرائیل اور کے درمیان اس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، آیت سرچ کریے قصص کی آیت ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میں تم لوگوں کے لیے اپنے علاوہ کوئی پروردگار نہیں سمجھتا. یعنی میں تمہارا پروردگار ہوں. اپنی الوہیت کا، اپنی خدائی کا اس نے دعویٰ کیا. ما علمت لکم من الہ غیری، یہ 40 سال غرق ہونے سے 40 سال پہلے اس نے دریا نیل کے پاس آنے کے بعد کہا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میرے قدموں کے نیچے یہ دریا نیل بہ رہا ہے. اشجار خوب جو سجا رکھا تھا مصر کو، قاہرہ کو جہاں پہ تھا، تم سب سجانے ان سب کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اور دیگر قبطیوں سب کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا میں تمہارا پروردگار، اور وہ مان بھی رہے تھے. 40 سال کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے اور بنی اسرائیل کو ستانے کے بعد اس کو اللہ نے تباہ کرنا چاہا، تب یہ حضرت موسیٰ تو بنی اسرائیل کو لے کر کے دریا کے پاس آئے اور پھر عصا مارا اور راستہ بن گیا. اور پوری تفصیلات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. جب یہ لشکر لے کر کے حضرت موسیٰ اور قوم والوں کا پیچھا کرنے کے لیے وہاں پہنچا دریائے نیل کے پاس جہاں سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ گزر چکے تھے، وہاں پہنچنے کے بعد اس نے لفاظی کی. کیا کہا؟ ترون البحر قد یبس من فرقی، یہ دیکھ رہے ہو سمندر، دریا نیل کو دیکھ رہے ہو، قد یبس، یہ جو خشک ہوا ہے نا، یہ میرے خوف اور میری طاقت کی بنیاد ہے. حضرت موسیٰ نے تھوڑی کیا ہے، یہ میرے غیظ و غضب، میرے خوف اور میرے ڈر سے دریا جو ہے خشک ہو گیا. چلو اس وقت اس نے پہلے تو جو بھی الفاظ استعمال کرتا رہا ہو، یہاں پہنچ کر کے انا ربکم الاعلیٰ کہا. ایک دفعہ پہلے کہہ چکا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، اور دوسرے آج یہ کہہ رہا انا ربکم الاعلیٰ. اور دلیل کیا بنا رہا ہے کہ یہ دریا میرے خوف سے، میرے ڈر سے خشک ہوا ہے. چلو پار ہو جائے. بہرحال تو جناب جبرائیل امین نے اس دونوں 40 سال کے فاصلے کے جو دعوے تھے برجستہ سب کے سامنے اس کا غصہ تھا. یعنی جناب جبرائیل
اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکال رہے تھے، بلکہ توحید کے خلاف اتنا بڑا دعویٰ جناب جبریل کو پسند نہیں آیا، جس کی بھڑاس اللہ کہنا شاید صحیح نہ ہو، یہاں پہ جب وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کہا ہے تو اس کا بیان قرآن مجید نے اس طرح سے کیا ہے، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، قرآن ہے فرعون نے اپنے قوم والوں کو گمراہ کیا، ہدایت نہیں دی۔ یہ جو ہدایت نہیں دی، گمراہ کیا تو گمراہ تو کر رہا تھا، کتنے قاتل۔ خاص بات جو اس روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل اپنی بڑا جو شدت کے ساتھ نکال رہے تھے، جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ خود انہوں نے ذکر کی کہ وہ فرعون، بہت توجہ، خدا کی رحمانیت اور رحیمیت اور فرعون کا ظلم و ستم، کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے؟ 70,000 بچوں کو، 20,000 خواتین کے شکم کو چاک کر کے حمل کو نکال کر کے قتل کیا۔ اتنا بڑا مجرم، سب سے بڑا ظلم کیا؟ شرک۔ یہ تو شرک سے بھی بالا ہے، شرک سے بالا کا تو کوئی نہیں ہے، خود ہی اپنے آپ کو خدا کہہ رہا، رب اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ اتنے سب جرم و جنایت کے باوجود جناب جبرائیل کو خدا کی طبیعت معلوم ہے، اردو میں سمجھانے کی طبیعت کہہ رہا ہوں، خدا کا مزاج معلوم ہے، نہ خدا مزاج رکھتا ہے نہ طبیعت رکھتا ہے، لیکن حضرت جبرائیل سب سے مقرب فرشتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مخافتاً ان یتوب فیتوب اللہ علیہ، مجھے یہ خوف تھا کہ اللہ اپنی رحیمیت، اپنی رحمانیت کی بنیاد پر یہ فرعون سارے گناہوں سے، سارے قتل و غارت وغیرہ حالانکہ معاف نہیں ہو سکتا، اس کا شروع بعد میں کریں گے، درس کے بعد معاف نہیں ہو سکتا، لیکن جناب جبریل کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ توبہ استغفار کرے صدق دل سے اور خدا متعالی سے معاف نہ کر دے۔ میں نہیں چاہتا کہ شرک جیسے بڑے اور انا ربکم الاعلیٰ اور 70,000 بے گناہ بچوں کو جو اس نے قتل کیا حضرت موسیٰ کی تلاش میں، یہ معاف کیا گیا، اس لیے میں جلدی سے اس کو نیچے دبا کر کے اس کو مارنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ عبارت جو ہے ذکر ہوئی ہے کہ مخافتاً ان یتوب فیتوب اللہ علیہ۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جبریل کو یہ تصور ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم کون ہوتے ہیں حضرت جبریل کو مشورہ دینے والے، لیکن یہ خوف ان کو طاری نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی مومن کا قاتل، کسی بڑے مومن کو قتل کیا، اسرائیل کے بڑے بڑے مومنین کو قتل کیا، جناب آسیہ کو قتل کیا، سیدات النساء میں سے جناب ان کو قتل کیا، خدا تو معافی نہیں کر سکتا، ہم نے رائمین ہے، مگر عادل بھی تو ہے، میں یہ جہاں وہ بیان کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ معاشرہ جو تنگی کر رہی تھی فرعون کی لڑکی کے کنگھی کے لیے یا کچھ ہو گیا تھا، اس نے جو ہے اللہ کا نام لیا اور اس نے جا کے باپ کو شکایت کی کہ اس معاشرہ کو اور اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا تو جلا دیا تھا۔ بہرحال بہت ظلم و ستم کیا، بنی اسرائیل کے بہت سے مومنین کو شہید کیا ہے۔ مجید کی آیت ہے، نہ صرف یہ اس کے کائندے بھی یہ سب کو، تو اللہ کو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک مومن کے قاتل کو بلا وجہ کو مومن کو قتل کر دے تو اس کا سزا کیا ہے؟ جو جہنم میں، وہ بھی خالد کیا بیان ہو چکا ہے اس سلسلے۔ اتنے مومنین، وہ بھی کون کون سے مومن؟ جناب آسیہ بنت مزاحم جیسی سادات سیدات نساء اہل جنت میں سے ایسی مومنہ کو قتل کرنے والا کبھی نجات نہیں پا سکتا، اور وہ استغفار۔ جناب جبرائیل کی سمجھ اور تھی، ہم جو آیات اور روایات و معصومین کے بیان سے سمجھیں وہ یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ آپ اسے دھمکی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک دو تو نہیں۔ تو اس لیے فرعون کی بخشش تو ناممکن تھی، جیسے یزید، جیسے شمس، جیسے جیسے اور معصومین علیہ السلام کے قاتلین کی بخشش ہرگز ممکن نہیں ہے۔ وہ اور بات ہے، غزالی جیسے کمبخت بدبخت نے یہ کہہ دیا ہے، یا ابن جوزی، وہ ابن جوزی نہیں، اسی غزالی نے، کہ یزید کے لیے اعلان نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور خدا نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور معاف کر دیا۔ سنی ابن جوزی نے اٹیک کیا غزالی کے اوپر، کوئی نہیں سکتا۔ بہرحال ایک اور بات، ایک اور تذکرہ، جناب اسی
گفتگو ہماری کہاں سے چل رہی ہے؟ محمد ابن صاحب کلبی جن کی کتاب پہلی کتاب ہے آیات الاحکام میں، ان کے مندرجات کو ہم نقل کر رہے ہیں کہ جو ان کی تفسیر میں وارد ہوئے ہیں. ہم تک یہ کتاب نہیں پہنچی ہے، مگر ہمارے بعض بزرگوں نے ان کی کتاب جن کے پاس تھی ان سے مطالب اخذ کی اور ہم تک کچھ مطالب پہنچے ہیں، ان کو بیان کیا جا رہا ہے. اگرچہ فقہی احکام بظاہر ان میں نہیں ہے، لیکن فقہی احکام بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا جرم و جنایت کرنے والا ہو تو جب جبرائیل اس کے اوپر اپنی بھڑاس نکال سکتے ہیں تو ہم بھی اس کو رضی اللہ عنہ نہ کریں. صحیح ہے؟ رضی اللہ عنہ پولیس کے بھی بات کو، نبوت کے بھی بات کو اس طرح کے لوگوں کو نہ کہیں اور قطعیاً میں آپ گدھے کو بات کا مسئلہ ہے. جی اگلی گفتگو، یہ جو آیت ہے جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس آیت کی تفسیر میں بہت کچھ باتیں ہیں، من جملہ اس کے امام زمان علیہ السلام کے ضرور سے اس آیت کا تعلق ہے، آپ کے بازو پہ اس آیت کا لکھا جانا ہے، اور یہ کہ امام اس آیت کی تلاوت کریں گے وغیرہ وغیرہ. ان میں سے ایک تذکرہ جو محمد ابن صاحب کلبی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ پہنچے ہیں، 8 ہجری میں کوئی جان نہیں دیا گیا، صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد والے سال میں فتح مکہ ہوا ہے اور آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کی جیسے یہاں ہندوؤں کے یہاں اپنی بتوں کے سامنے جا کر کے وہ لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں، ویسے ہی کفار قریش جب خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تھے تو اپنے اپنے بتوں کے مقابلے میں جا کر کے کھڑے ہوتے تھے اور ان سے لو لگاتے تھے. پیغمبر اسلام نے پوری فتح مکہ کو اپنے گاؤں کے سامنے جب پہنچے تو آپ نے مولا میں عمومی اسلام کو حکم دیا، بتوں کو توڑا جا رہا تھا. بعض اور لوگ بھی بت شکن بنے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو بت شکن کا لیبل تھپا نہیں لگا کہ جو 40 سال کا بت پرستی کر چکے ہیں. خیر، پیغمبر اسلام جب داخل ہوئے خانہ کعبہ کے اندر تو حتیٰ کفار قریش تو بھیڑ لگائے ہوئے دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ بتوں کو توڑیں. پیغمبر کے پاس عصا جیسی ایک چیز تھی، آپ لے کر کے ایک بت کے پاس پہنچتے تھے اور اس کی آنکھ میں اس عصا کو گھسیٹتے تھے. معمولی عصا تھا اور وہ مضبوط، لیکن اس کے باوجود وہ گرا دیتے تھے اور چکنا چور ہو جاتا تھا. کسی کے پیٹ میں، گھوڑ میں، ناف میں گھسیٹتے تھے اس عصا کی نوک کو اور کسی کی آنکھ میں. یہ منظر کفار قریش دیکھ کر کے اندر بہت جل رہے تھے. بظاہر مسلمان ہو گئے، اسلام کیا تھا، مسلمان نہیں ہو گئے، مگر انہیں بہت برا لگ رہا تھا کہ ہمارے خداؤں کی اس طرح سے محمد توہین کر رہے ہیں، پیٹ میں گھسیڑ رہے ہیں، آنکھ میں گھسیڑ رہے ہیں. تو پیغمبر اسلام یہ عمل انجام دے رہے تھے اور وجاء الحق بھی کہہ رہے تھے. حق آ گیا، یعنی حق آ گیا، یعنی کیا؟ اسلام و قرآن آ گیا. یہ محمد ابن صاحب کلبی نے عبداللہ بن عباس سے نقل کیا. یاد رہے کہ امام زمان اسلام کے بارے میں بھی یہ آیت ہے اور رسول خدا کے سلسلے میں پہلا مصداق رسول خدا ہے کہ حق آیا، یعنی قرآن و اسلام آ گیا. وزحق الباطل، یعنی تمہاری بکوتی ختم ہوئی، بتوں کی پتھروں کی باطل چلا گیا. یہاں پہ 2 لفظ استعمال ہیں، حلق الشرک واہلہ، حلق الشیطان واہلہ. زحق الباطل کا ترجمہ محمد بن صاحب کلبی نے عبداللہ بن عباس سے یہ نقل کیا ہے کہ شرک اور اہل شرک جو ہے ہلاک ہوئے، شیطان اور اہل شیطان جو ہے ہلاک ہوئے. ایسے بننا ہوتا ہے. جی، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے والا ہی تھا. یہ منظر وہ جو ہے حسد والی گفتگو کر چکا. اتنے سب دلائل سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے. ایسے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. استسلام کیا ابو سفیان اور دیگر لوگ، مسلمان بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن ان کو بہت ان کے دل پہ چھرا چل رہا تھا، پیٹ پہ پیغمبر چھرا مار رہے تھے. ابن عباس
मंजर देख रहे थे, चीनी गोइयाँ जो बो रही थी वो मुलाहिजा कर रहे थे। उनका खुद बयान है कि वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे मा रअयना असहर मिन मोहम्मद, हमने आज तक इतना बड़ा जादूगर माज़अल्लाह इतना बड़ा जादूगर नहीं देखा। असहाबे पैगंबर भी थे, कुफार और मुशरिकीन भी थे। फतेह मक्का हो चुकी, पैगंबर खाना कबा के अंदर दाखिल हो चुके, तो जितने नीचे बुत थे खासतौर से हजर इस्माइल वगैरह के पास, उन बुतों को रसूल खुदा ने खुद गिराया है। रवायत में नहीं मिलता कि फलां साहब ने बुत तोड़ा हो, फलां साहब ने बुत तोड़ा हो, तो बुत की पूजा कर रहे थे, वो कैसे तोड़ेंगे? और अगर तोड़ देते तो आज जो भी बुत शिकन कहलाते, उनके मानने वाले चाहने वाले कहते अरे से बड़ी इब्न अबी तालिब थोड़ी बुत शिकन है, ठीक है उन्होंने बहुत हुबल को तोड़ा, रात को मना को उज्जा को तोड़ा, बड़े बड़े बुतों को तोड़ा। नहीं, हमारे भी बुजुर्गानों ने कैसे बदबख्ती की, लाइट चली गई, उनका नाम बहरहाल मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। इन कुफ़ार कुरैश ने आपस में ये कहना शुरू किया मा रअयना असहर मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े साहिर हैं, कितने बड़े जादूगर हैं। यहाँ तो जादूगर कहने की वजह नहीं थी। क्यों ऐसा कहा? आप क्या इससे समझते हैं कि इतना पावर हो गया कि पूरा जो है मक्का फतह कर लिया, अतराफ मदीना और अतराफ, और इनकी बात में भी इतना असर है, इनके काम में भी इतना असर है कि आज हमारे खुदाओं को अपनी एक छड़ी से, मामूली छड़ी थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें दारुल इंसा या कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मामूली टहनी थी, आसा नहीं था, मजबूत लोहा बांस वगैरह नहीं था, उससे पैगंबर आँख में करते तो धड़ाम से गिर जाता, चकनाचूर हो जाता था। मजबूत बुत जो है गिर जाते थे। और फिर जब वहाँ पे पत्थर पत्थर वगैरह मगर चकनाचूर हो जा रहे थे, तो वो लोग उसको जादूगरी से ताबीर कर रहे थे। ये जो बुत, ये जो पत्थर गिर करके टूट रहे हैं, चकनाचूर हो रहे हैं, पैगंबर के इस अमल को लोग जादूगरी से ताबीर कर रहे थे। और फिर अमीरुल मोमिनीन इस्लाम को रसूल खुदा ने अपने कानों पे सवार किया और ऊपर जो अव्वल वगैरह थे उनको बताया कि बुत शिकन हज़रत इब्राहीम के वारिस हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बुत शिकन है। वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।